پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پیچھے ہٹ گئی. اس بار آپ نے ڈیڈ لائن دی کہ جنوری میں حکومتیں نہیں رہیں گی. فروری چل رہا ہے، سینٹ پہ نہیں جائیں گے، سینٹ کے انتخابات میں جا رہے ہیں. تو اس بار بھی آپ کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ میرے خیال میں اس کی ذرا اگر آپ سیاسی انداز کے ساتھ تشریح یا توجیہ کریں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کو اس کی تعبیر اپنی مرضی کے مطابق جیسے بھی چاہیں، لیکن ایک بات بدنظر رہے کہ ہم آئین و قانون سے باہر نہیں جا رہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم استعفے دیں، اور اس خیال میں کہ اگر صوبہ سندھ تو پریزیڈنٹ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، جس میں خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو ہے وہ اپنی جعلی اکثریت کی وجہ سے اس پر قبضہ کر لے گی. لیکن تمام جو ہمارے آئینی ماہرین تھے، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، چاہے ان کا تعلق جے یو آئی سے تھا، تقریباً سب اس پر متفق تھے کہ نہیں، آئینی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو پھر ہمیں فوراً اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی. لہٰذا ہم آئین کے پیچھے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی دنیا میں سراہی گئی ہے اور حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنی. نمبر 2 یہ کہ ہم نے ڈیڈ لائن اس طرح نہیں دی ہے. ہم نے کہا آپ مستعفی ہو جائے 31 جنوری تک، ورنہ پھر ہم اپنے اقدامات کریں گے. چنانچہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. ہم 4 فروری کو اکٹھے ہوئے اور ہم نے 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. مولانا صاحب، اتنے سیریس سیاستدان آپ ہیں، کیا آپ نے اپنی آئینی ٹیم سے مشورے کے بغیر ڈیڈ لائن دے دی تھی؟ یہ آپ ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوا ہے، بہرحال ہوا ہے. اب اس کو آپ جو بھی نام دیں. صاحب، حکومتی وزراء جو ہیں وہ اس وقت یہ بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ کا اور بلاول بھٹو زرداری کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو آپ نے جبھی دھرنا اسلام آباد سے پنڈی کی طرف منتقل کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس پر پیش کی تبصرہ نہ کیے جائیں. یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈے ٹو ڈے آپ کو اپنی اسٹریٹجی پہ روزانہ غور کرنا ہوتا ہے، اور اس میں طویل المیعاد حکمت عملی جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھی جا سکتی. چنانچہ 26 کو جب ہم جائیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈے ٹو ڈے کیا ہوتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے. تو تحریک کو اور لانگ مارچ کو اور پھر اس کے وہاں پر ٹھہرنے کو اور وہاں پر اس کی جو حکمت عملی ہوگی، وہاں اسٹریٹجی ہوگی، اس کی قیادت ہی آپس میں طے کرے گی انشاءاللہ العزیز. تو اس کو پیش کی، اس پر کوئی حتمی بات اس طرح کر دینا یہ شاید مناسب نہ ہو. وہاں صاحب آپ لوگ بھی ایوان میں رہے. اس دفعہ جو حکومت کا رویہ ہے، پہلے وہ سپریم کورٹ چلی گئی، پھر وہ ایوان میں ترمیم لے آئی. ابھی ترمیم اور سپریم کورٹ بیچ میں تھے کہ ایک آرڈیننس آ گیا کہ یوں نہیں تو یوں ہوگا. تو یہ سینٹ کے الیکشن کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ حضرت ہر لحاظ سے وہ مسخرہ ہیں، مسخرہ. ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ زیر سماعت ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن نے جواب داخل کیا ہوا ہے کہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتا. دوسری طرف انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. اب ایسے موقع پر فوراً پروروگ کرنے کا لفظ استعمال کر لینا، دنیا جانتی ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. تو کیا عدالت نہیں جانے گی اس بات کو کہ عدالت جو ہے وہ اس میں ایک کیس آپ کا لگا ہوا ہے، اس پر الیکشن کمیشن نے جو ہے اپنی رائے بھی دی ہوئی ہے، اور رائے دینے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آئین خاموش ہے. جہاں آئین بولتا ہے وہاں ابہام پیدا ہو جائے تو کورٹ جو ہے اور اجلاس ہے. لیکن اگر کہیں پر عدالت خود کہتی ہے کہ آئین خاموش ہے تو پھر خاموشی کا علاج پارلیمنٹ کی طرف رجوع ہے. اگر عدالت اس کے باوجود کوئی فیصلہ دے گی تو میرے خیال میں میں مشورہ یہی دوں گا کہ وہ خود کو متنازع نہ بنائیں. حضرت 2 روز قبل کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے 5 فروری جس طرح سے منایا، جو وزیر اعظم نے تقریر کی ہے کوٹلی میں، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے ریاستی موقف کی نفی کی ہے.
پاکستان کی ریاستی موقف کی انہوں نے نفی کی ہے اور تھرڈ آپشن کی بات کی ہے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کا حصہ نہیں ہے. اور 70 سال گزر گئے. آج جس حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا اور جس پر انہوں نے خاموشی ظاہر کی، آج ہم کشمیر کا سیاسی مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں، آج ہم وہاں پر انسانی حقوق کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور یہ تدریجی طور پر جیسے ہم اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے گلگت بلتستان کو مستقل صوبہ قرار دینے کی بات کی جو سلامتی کونسل کے قراردادوں کی نفی ہے. ہر کشمیری چاہتا ہے، گلگت کا، بلتستان کا ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پاکستان سے الحاق کریں، ہم پاکستان کا حصہ بنیں. لیکن پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اور جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے موقف کی اساس ہے، جب اساس ہی آپ ختم کر دیں گے تو پھر ہندوستان کا قبضے کو آپ جواز فراہم کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کر کے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ ہم بنائیں گے، یا یہ کہ ہم الحاق ہو جانے کے بعد ان کو پھر حق دیں گے کہ آپ اپنی آزادی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریاستی موقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے فارن آفس نے وضاحت جاری کی اور یہ مجبور ہو گئے. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ وزیر اعظم کی بیان کو ریاست کا بیان کہا جائے یا وزارت خارجہ کے بیان کو ریاست کا بیان کہا جائے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اہل ہے یا نہیں؟ نااہل ہے، نالائق ہے، اس مسخرہ ہے، مسخرہ ملک کی سیاست کا. تو آپ لوگ حضرت اس چیز کو ذرا سمجھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی اچھا یہ بتائیے گا، جس طرح سے پہلے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، صادق سنجرانی جس طرح سے وہ ایک دم ہر چیز تبدیل ہو گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس الیکشن میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہیں وہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر ناپسندیدہ ہیں اور ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ شو آف ہینڈ کی بات کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ بیلٹ پیپر اپنا نام لکھ کے داخل کریں، اس قسم کی. تو جو طریقہ کار ہے کہ پوائنٹس جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں اور اگر پوائنٹس پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے پوائنٹ دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں، پھر تیسرے کو منتقل ہوتے ہیں. اس سارے ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کو صرف ماہرین سمجھتے ہیں اور اس کو انہوں نے اتنا ایک سادہ قسم کا کام بنا دیا ہے. یہ تو میرا خیال میں پاکستان کے الیکشن کے ساتھ جس طرح 25 جولائی 2018 کو مذاق ہوا تھا، آج ایک بار پھر پاکستان کے سینٹ کے الیکشن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. مولانا صاحب یہ تاریخ کے بعد بھی اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر کیا لایا خاموش ہو کے بیٹھیں گے، کوئی نئی پالیسی؟ نہیں، خاموشی تو ہے ہی نہیں نا. ایک تحریک ہے، تحریک کے مراحل ہوتے ہیں. کبھی آپ کو زیادہ لمبی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پسپا ہو جائیں گے. پسپائی تب ہوتی ہے جب آپ اپنا موقف چھوڑتے ہیں. آخری سوال کا جواب دیں مولانا صاحب کہ آپ نے کہا کہ 26 کے بعد آپ دھرنا دیں گے اسلام آباد، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے، واضح موقف اپناتی ہے کہ دھرنوں کی سیاست کے ہم خلاف ہیں، نہ پہلے دھرنے دیے نہ اب دیں گے. تو کیا آپ اگر پیپلز پارٹی آپ دھرنا نہیں دے گی تو اکیلے بیٹھے رہیں گے؟ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ متفقہ ہے. بہت پیپلز شکریہ. پارٹی نے دھرنا آپ کے ساتھ نہیں دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا ہے سربراہی اجلاس میں متفقہ ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ اگر مگر اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ نہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، شک سے، شقاق سے پناہ مانگی ہے. بہت شکریہ جی.